مانچسٹر سویرے سویرے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک کویسچن کیا تھا عتیق الرحمان سے. عتیق, میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کون سی پارٹی اچھی لگتی ہے, یا کہ کون سا قائد, کون سا رہنما آپ کو پسند ہے, پی ٹی آئی کا یا کہ موجودہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے یا کہ کوئی اور پارٹی؟ نہیں, یہ جو پارٹیز چل رہی ہیں جن کے پاس گورنمنٹ ہے, جتنی بھی ہیں, اصل میں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ آنیسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. کوئی بھی نہیں, چاہے جتنا مرضی وہ آ کے کہیں, کیونکہ ان کے کال و فعل میں تضاد ہے. یہ جو کہتے ہیں کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, وہ نظر آ جاتا ہے. 4 سال ہو گئے ان کو بھی. میں پریزیڈنٹ صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ٹرم پوری کرنے دی گئی, ہمیں یہ مدت پوری کرنے دی گئی تو ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. 8-9 ماہ تو رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ٹرم پوری ہونے میں 8-9 ماہ رہ گئے ہیں, اور آپ کتنی ڈھٹائی سے کہے جا رہے ہیں کہ ہمیں ٹرم پوری کرنے دی گئی تو ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے, ہم کیے کیا جا رہے ہیں. کوئی ان کی پالیسی میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کل کو ہم کہاں پہ کھڑے ہونا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. مجھے ایک ہوپ ہے عمران خان صاحب سے. میں نے کبھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا, مجھے کوئی نہیں لگتا کہ اس کو میں اپنا ووٹ دوں, یہ میرے ووٹ کا صحیح یوز کرے گا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے, مجھے آج تک کوئی نظر نہیں آیا. تو ایک ہوپ ہے خان صاحب سے کہ اللہ کرے وہ باتوں کو سمجھے. اصل میں یہ جو سیاست ہے یا حکمرانی ہے, یہ دور اندیشی کا کام ہے. اس میں آپ کا جب تک ویژن آپ کا وہ نہیں ہوگا, براڈ نہیں ہوگا, آپ چیزوں کو غور سے دیکھ نہیں پائیں گے بیفور ٹائم, تب تک آپ کو چیزیں آپ صحیح کام نہیں کر سکیں گے. اب جو ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں, جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, یہ آج سے 40 سال پہلے امریکہ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے. جب ہم نے ایٹم بم ہم نے اناؤنس کیا, یا انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا ہے, تو انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کہاں تک پہنچانا ہے. اور ہمارے کسی حکمران کو نہیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا. یہ کوئی آج کی پرابلم نہیں ہے جس سے ہم یہ آج سفر کر رہے ہیں, یا ہم جن پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں, یہ آج نہیں ہے, یہ آج کی نہیں ہے. ان کے لیے پراپر کام کیا گیا, ہمیں یہاں پر لایا گیا, یہاں تک لایا گیا. لسانی ہمارے پرابلم کی گئی, ہمارے درمیان صوبائی پرابلم کریٹ کی گئی, ہمارے درمیان مذہبی پرابلم کریٹ کی گئی. یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا, ایجنڈا تھا, ٹارگٹ تھا جو انہوں نے آج اچیو کر لیا ہوا ہے. تو ہمارے کسی حکمران کو نہیں نظر آیا کہ ہم یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ اپنی صرف ٹرم کوئی پوری کرنے کے لیے کوئی کرسی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ ایم این اے حضرات یا جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ الیکشن لڑنے کے اگلے دن جو سب سے پہلی بات سوچتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ کی سیٹ اگر انہوں نے ون کرنی ہے تو نیکسٹ ڈے وہ یہ ٹائم سیٹ ون کرنے کا سوچتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ یہ ان کے کال آف فیل میں بہت تضاد ہے. کیا مطلب کہ میں نے تو ایک چیز نوٹ کیا, جو میں نے نوٹ کیا میں وہ آپ سے شیئر کروں گی, کہ ہماری تمام جو سیاسی پارٹی ہیں ان میں آپس میں یکجہتی نہیں ہے. مطلب کہ یہ آپس میں مل جل کے کام کرنے کے حق میں نہیں ہے. ایک پارٹی اپنی بات کر رہی ہے, دوسری پارٹی اپنی بات کر رہی ہے ایک ہی ملک کے اندر انہوں نے کام کرنے, اور ایک ہی کنٹری کے یہ جو ہے وہ رہائش ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. لیکن کیسے کام کر سکتے ہیں کہ اگر تمام متفق ہی نہیں ہے کسی ایک بات, یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ متفق نہیں ہے. دیکھیں, اب ایک ٹرین ہے وہ کراچی جا رہی ہے, سارے پیسنجر جو ہیں انہوں نے کراچی جانا ہے, تو کوئی ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جب سب کا ٹارگٹ پاکستان ہے, پاکستان کا مفاد ہے, پاکستان کی عزت ہے, تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے. نہ مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب کوئی غدار ہیں یا کوئی وہ محب وطن نہیں ہے, نہ زرداری. کون ہے ایسا؟ پھر آپ کا پرابلم کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کیا پرابلم ہے, زرداری صاحب کا کیا پرابلم ہے, اے این پی کا کیا؟ جب سارے پاکستان کہتے ہیں جی ہم وفادار ہیں, پھر پرابلم کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہا جی کہ سب کا پرابلم کیا. ابو بکر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اچھا, 1 منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایز اے کامن پیپل, ایز اے کامن پاکستانی, ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا, چلے ہم وزیر اعظم کی جو سزا سپریم کورٹ نے 30 سیکنڈ کی انہیں سنائی, اسی کو لے لیتے ہیں, اسی پہ بات کرتی ہیں. نواز شریف کا کہنا تھا جی استعفیٰ دے دیں, ہم وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے. اور پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں ان کا یہ کہنا تھا جی کہ استعفیٰ دے دیا جائے,
کیونکہ وہ عوامی اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں. جماعت اسلامی کے منور حسن نے بھی استعفے کی بات کی. تمام جماعتوں نے اسی قسم کی بات کی ہے اور ہر جماعت جو وہ اپنی بات کر رہی ہے, اپنے حق کی بات کر رہی ہے کہ ہماری جماعت یہ کرے گی, ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم یہ کریں گے. وزیر اعظم نہیں رہے, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ایسا کیوں اتنا تضاد؟ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ کیوں نہیں متفق؟ ایک پاکستان کے مسائل کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سب باہمی مفاہمت کے تھرو کیوں نہیں سیاست جو ہے وہ اس کو لے کے چلتی؟ اسی بات کا سوال جو ہے وہ جواب میں آپ سے لیتی ہوں. ایک لائیو کالر ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید بات کر رہا ہوں برسٹل سے. میں نے یہ پی ٹی آئی کے جو بیٹھے ہوئے ان سے ایک بات کرنی تھی. جی جی ضرور کیجیے. ہیلو, بس ایک ہی بات پوچھنی تھی کہ دیکھیں ٹی وی جلسوں سے جو ابھی تک ہمیں سمجھ آئی ہے کہ 90% پبلک جو ہے از ود عمران خان. تو ایک تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کہ اس طرح نہ ہو کے میرا ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ پبلک ساری عمران خان کے ساتھ ہے لیکن جو پٹواری ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. تو از اٹ دی الیکٹورل سسٹم, اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ بے شک اگر جو لوگ عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں اگر ان کا نام ہی ووٹر لسٹوں میں نہ ہو تو ہاؤ ہی از گونا ون دین. تو بس میں ان سے ایک ہی یہی کہنا تھا کہ جسٹ میک شیور ٹو کریکٹ دی ووٹر لسٹ. تو اس طرف آپ پلیز کوئی توجہ دیجیے گا. اس طرح نہ ہو کہ آپ کے ووٹر صرف سڑکوں پہ رہیں اور ایکچولی ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں. بس یہی ایک بات تھی کہ آپ نے اس بارے میں کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابوبکر صاحب آپ کی طرف ہم بہت شکریہ جی نذیر صاحب آپ کا. تو اس میں ہم لوگ بھی اسی کے لیے محتاط ہیں کہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ ہر صورت ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ووٹر لسٹیں ٹھیک نہیں ہیں, اگر ووٹر لسٹیں ٹھیک نہیں بنتی تو پھر اور الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر فیئر جو ہے الیکشن ہونا بڑا مشکل والی بات ہے. لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور ان کا یہی زور ہے کہ جو شناختی کارڈز ہیں وہ شناختی کارڈز کے مطابق نادرہ جو ہے وہ لسٹیں ووٹر لسٹیں بنائیں. اور انشاءاللہ ہم اس بات پہ بڑا, ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں اور ہماری دوسری قیادت جو ہے وہ اس بات پہ بڑا ان کا توجہ اور دھیان ہے کہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ ٹھیک بنے. اور انشاءاللہ جب ووٹر لسٹیں ٹھیک ہوں گی تو پھر میں یقین کرتا ہوں کہ جو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو یا کسی اور پارٹی کو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ دے سکیں. اور ایک بات میں آپ کی ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ سے کوشچن کیا تھا کہ عام پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتی ہیں, اور آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں متفق ہوتی ہیں اور کیوں ایک ہی مسئلے کو ہر کوئی علیحدہ اس پہ بیان بازی کر رہا ہے اور ہر کوئی اپنی بیسیکلی اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش. جی میں عرض کرتا ہوں, اس میں بڑی موجود مثال اس وقت یہ ہے کہ جو پارٹیاں اس وقت گورنمنٹ کی اتحادی ہیں, اپنا قومی حکومت میں نیشنل گورنمنٹ میں جو پارٹیاں اس وقت اتحادی ہیں جیسے اے این پی ہے یا اپنا جو بھی 2-3 پارٹیاں اکٹھی کراچی کی اگر پارٹیوں کی بات کریں تو اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, پنجاب گورنمنٹ میں نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, ان سب کا خیال ایک ہے, یہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کر رہی. تو ان میں اقتدار, چونکہ اقتدار میں ہیں سب اس لیے یہ سب اکٹھے ہیں اور ان ایک دوسرے پہ کوئی بیان بازی نہیں کر رہے. تو اصل میں ہر جماعت چاہتی ہے کہ اس کا اقتدار اسے ملے اور وہ اس لیے دوسری پارٹی کو فوقیت نہیں دیتی کہ اگر میں نے اس کو اپنا لیڈر بنا لیا یا میں اس کے پیچھے چلا تو پھر میں خود تو اقتدار میں نہیں آؤں گا. تو بات یہی ہے کہ اقتدار کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, مخلص ہو کر اور ملک کی عوام کی بھلائی کے لیے, وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں. جب تک میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر شوکت خانم اسپتال اتنا بڑا ہاسپٹل ہے وہ, اگر وہاں لوگوں کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے اور وہاں مستحق جو پیشنٹس ہیں, جو غریب پیشنٹس ہیں, ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے اور اربوں روپے کا بجٹ ہے ہر سال کا,
اگر وہاں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، آج تک ایک بندہ ایک لفظ نہیں کہہ سکا کہ وہاں کو غلط نظام ہے، اگر وہاں لوگوں کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریشن ٹھیک چل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، خود وہ کرپٹ نہیں ہے، خود وہ ایماندار ہیں، مخلص ہیں، تو عوام کے لیے بھی اچھا ہو رہا ہے. انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے، وہ بھی اس کی بھی افیلیشن جو ہے وہ یو کے میں ہے، وہ بھی بہت ٹھیک طرح چل رہی ہے. تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے اگر یا چیف منسٹر ہے اگر وہ ٹھیک ہے، یقیناً وہ اپنے ساتھ وہ بندے رکھے گا، منسٹر ان لوگوں کو لے گا جو مخلص ہوں گے عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، اور جو لوٹنے کے لیے وزیر نہیں بنیں گے بلکہ عوام کو کچھ دینے کے لیے وزیر بنیں گے. تو میں یقین کرتا ہوں مجھے یقین ہے، میں 14-15 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور یہ میں یقین کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کریں. عمران خان انشاءاللہ تعالی تبدیلی کا نام ہوگا، اور وہ ایک انقلاب کا نام ہوگا، بڑے مثبت انقلاب کا نام ہوگا. انشاءاللہ ملک کی بھی حالت بدلے گی اور قوم کی بھی حالت بدلے گی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہماری حکومت ہوگی کہ لوگ باہر جانے کی بجائے باہر سے لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے باہر سے لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آئیں گے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھیں انشاءاللہ. اور ابوبکر صاحب، عتیق صاحب، سیاسی باتیں تو کافی ہو گئی، اب کچھ پرسنل باتیں بھی کروں گی. عتیق، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کھانے پینے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ خاص اسپیسیفک ڈش، ایسی ڈش جو کہ آپ اینی ٹائم آپ کو مل جائے اور آپ جو ہے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں؟ بریانی. یا کہ نخریلیں کھانے پینے؟ ہاں کافی سارا. نخرا تو عورتوں میں ہوتا ہے. نہیں، کافی سارا کھانے میں بڑا نخرا ہے، اور کم جو ہے وہ اسپائسی یہ چیزیں ہوتی ہیں کھانے میں. تو وہ ظاہر ہے گھر میں اسپائسی تو پھر وہ ہوتا ہے جھگڑا کہ یار یہ اسپائسی بنا دیا ہے. لیکن فش اور بریانی یہ بس جہاں ملے میں کھانے کے لیے ریڈی ہوتا ہوں. اچھا، گھر میں تو پھر کافی ٹینشن ہوتی ہوگی کہ آپ کھانے پینے میں کافی چوزی ہیں، تو بڑا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے پکانا ہے تاکہ مائنڈ نہ کریں. کافی ہیکٹک شیڈول سے آئیں واپس اور کھانا مزے کا نہ ہو تو اور غصہ آ جاتا ہے. ہاں جی بالکل آتا ہے، اور اس پہ پھر میں پورا افیکٹ ہوتا ہے مجھ پہ بھی کہ یہ کیا بنایا، جب آپ کو پتا تھا کہ میں نے اس طرح سے نہیں ہے. تو وہ خود کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ تھوڑی بہت کر لیتا ہوں. کتنی؟ کافی کر لیتا ہوں. اچھا، میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہم جو ہے خواتین جو ہیں وہ بنا کے کھانے جو ہے وہ کھلاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے اپنی بہت زیادہ اپنا کسی کے ساتھ اپنی فیملی میں پیار بڑھانا ہو اور اپنے آپ کو منوانا ہو تو کھانا بنانا سیکھ لو. کھانا بنا کے کھلایا جائے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پیار بڑھتا ہے. ہم خواتین تو کہتے ہیں لیکن مرد حضرات کیوں نہیں ایسا کہتے کہ جو ہے وہ بھی کھانا پکا کے؟ ایسا ہونا چاہیے نا کہ جیسے سنڈے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، اب جیسا کہ آج کی بھی ایک اپڈیٹ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ سیٹرڈے سنڈے 2 چھٹیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایک سنڈے کی چھٹی سے ہی لطف اندوز ہو رہی ہے. تو ایسے خواتین کو بھی ایک چھٹی ملنی چاہیے، ایک دن کی، زیادہ دن کی نہیں مانگ رہے، 7 days in a week میں جو ہے ایک دن کی انہیں چھٹی ہونی چاہیے جس دن مرد حضرات جو ہے وہ کھانا پکا کے خواتین کو کھلائیں اور پھر ان سے پوچھے جی ہاں جی کیسا بنا. پھر ہم خواتین ان میں سے نکتہ چینی کریں، جی اچھا اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، تھوڑی سی کچی رہ گئی، ایسا نہیں ویسا بنانا چاہیے. تو تب ان کو احساس ہوگا کہ جب وہ نکتہ چینی کرتی ہیں تو کیا آپ لوگوں کے جو ہے فیلنگز ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں. یہی سوال میں آپ سے کروں گی. ہمارے سے ایک لائیو کالر موجود ہے، مسز خان ہمیں جوائن کر چکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری بیٹا لیٹ ہو گئی آج. میں آپ کو بہت بہت سلام، آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو میرا یہ بزرگوں سے چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے طریقے انصاف کو، لیکن یہ جو آئے دن فتنے اٹھتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شہر، ہمیشہ میں سوال کرتی ہوں کوئی جواب نہیں دیتا کہ یہ جو فتنہ بازی مذہب میں اٹھتی ہے، یہ ہر ایک کے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، اس فتنے کو ہم کیسے کور کریں گے؟ اس کا جواب پلیز دے کے جائیں. خدا حافظ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. کیا کہیں گے ابوبکر آپ؟ اچھا، بہت شکریہ جی آپ کا. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اگر وہ خود ایسے خیالات نہیں رکھتا کہ وہ
اہل تشیع ہے تو کٹر اہل تشیع ہو، اگر سنی ہے تو کٹر سنی ہو، اگر اہل حدیث ہے تو کٹر اہل حدیث ہو، اور اس کے لیے وہ پھر اس کی تبلیغ بھی کرے یا اس کا اظہار بھی کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں آپس میں کوئی اختلافات یہ فرقوں میں یا جو مختلف یہ ہمارے جو اہل حدیث مسالک ہیں، جتنے بھی مختلف مسالک ہیں ان میں یقیناً کوئی فتنہ بازی نہیں ہوگی، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اگر خود حکمران جو ہیں وہ نارمل ہیں. اگر وہ خود ایسی باتیں نہیں کرتے یا ایسے خیالات نہیں رکھتے تو وہ پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی فرقے ہیں یا جو بھی مسلک ہیں ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو. تو میں ایک بات جو ہے یہ گزارش ضرور کروں گا جی کہ گزارش کے ساتھ ساتھ ایک جاتے جاتے میسج دینا چاہیں جو بھی وہ بھی ہمارے جی. میں اپنا پاکستانی عوام کو اور باہر کے لوگوں کو، یہ اپنے پاکستانی لوگوں کو یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوسری جماعتوں کو آزما بھی چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ آزما چکے ہیں، اور اس وقت بھی 2 پارٹیوں کو یا بلکہ 3-4 پارٹیوں کو آزما رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ملکی اور ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے آپ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو چانس دیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ انشاءاللہ ملک میں ایک مثبت انقلاب انشاءاللہ لائیں گے، مثبت انقلاب لے کر آئیں گے. عتیق الرحمان آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ہمارا ملک ہے، اور ہمیں اصل پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ بیسک پرابلم کیا ہے ہمارے ملک میں. جس دن یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، بات کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں آئیڈیا کہ ہمارے یہاں بیسک ایشو کیا ہے. اصل یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ مسالک کی، تو جب پریزیڈنٹ کو نہیں پتا کہ ہمارے ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے اس حوالے سے کہ پرابلم ہے کہاں پہ، ان مسالک کے تمام علماء کو بلا کر کہنا کیا ہے، تو ہمارے ہاں یہ مذہبی فساد جو ہے وہ برپا ہونا ہی ہونا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ہے، امن امان ہے، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ نیچے ہو کیا رہا ہے. اگر ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے تو ہمارے یہاں ایسا کوئی ایشو ہو ہی نہ. اصل بات جو میں اکثر کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بیسک پتہ ہونی چاہیے کہ بیسک پتہ ہونی چاہیے کہ معاملہ کہاں پہ ہے، پرابلم کہاں پہ ہے، پھر اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے اور اس کا سلوشن نکالا جائے. ناظرین، مانچسٹر سویرے سویرے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں کہ چودھری ابوبکر کریم انصاری صاحب آپ پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ. عتیق الرحمان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، جانے سے پہلے ایک بات یہ کہوں گی کہ یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، تو خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. کل سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، اور آپ کے سنڈے کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.